سعادت حسن منٹو کی دوسری کہانی آرٹسٹ لوگ۔ اس میں دو آرٹسٹ جن کی شادی ہو جاتی ہے اور پھر بعد میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی ذرا سی جھلک ہے۔ دونوں آرٹسٹ تھے، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ شادی کر لیں۔ چنانچہ شادی ہو گئی۔ جمیلہ کے ماں باپ کچھ اثاثہ چھوڑ گئے تھے، اس سے انہوں نے ایک چھوٹا سا مکان بنایا اور پرمسرت زندگی بسر کرنے لگے۔ محمود ایک آرٹ اسٹوڈیو میں جانے لگا تاکہ اپنی مصوری کا شوق پورا کرے۔ جمیلہ خان صاحب سلام علی خان سے پھر تعلیم حاصل کرنے لگی۔ 1 برس تک وہ دونوں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ محمود مصوری سیکھتا رہا اور جمیلہ موسیقی۔ اس کے بعد سارا اثاثہ ختم ہو گیا اور نوبت فاقوں پر آ گئی، لیکن دونوں آرٹ کے شدائی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ فاقے کرنے والے ہی صحیح طور پر اپنے آرٹ کی معراج تک پہنچ سکتے ہیں، اس لیے وہ اپنی مفلسی کے زمانے میں بھی خوش تھے۔ ایک دن جمیلہ نے اپنے شوہر کو یہ مزہ سنایا کہ اسے ایک امیر گھرانے میں موسیقی سکھانے کی ٹیوشن مل رہی ہے۔ محمود نے یہ سن کر اس سے کہا، نہیں، ٹیوشن ویوشن بکواس ہے، ہم لوگ آرٹسٹ ہیں۔ اس کی بیوی نے بڑے پیار کے ساتھ کہا، لیکن میری جان، گزارا کیسے ہوگا؟ محمود نے اپنے پھوسڑے نکلے ہوئے کوٹ کا کالر بڑے امیرانہ انداز میں درست کرتے ہوئے جواب دیا، آرٹسٹ کو ان فضول کی باتوں کا خیال نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم آرٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں، آرٹ ہمارے لیے زندہ نہیں رہتا۔ جمیلہ یہ سن کر خوش ہوئی، لیکن میری جان، آپ مصوری سیکھ رہے ہیں، آپ کو ہر مہینے فیس ادا کرنی پڑتی ہے، اس کا بندوبست بھی تو کچھ ہونا چاہیے، پھر کھانا پینا ہے، اس کا خرچہ علیحدہ ہے۔ میں نے فی الحال مصوری کی تعلیم لینا چھوڑ دی ہے، جب حالات موافق ہوں گے تو دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن جمیلہ گھر آئی تو اس کے پرس میں 15 روپے تھے، جو اس نے اپنے خاوند کے حوالے کر دیے اور کہا، میں نے آج سے ٹیوشن شروع کر دی ہے، یہ 15 روپے مجھے پیشگی ملے ہیں، آپ مصوری کا فن سیکھنے کا کام جاری رکھیں۔ محمود کے مردانہ جذبات کو بڑی ٹھیس لگی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم ملازمت کرو، ملازمت مجھے کرنی چاہیے۔ جمیلہ نے خاص انداز میں کہا، ہائے، میں آپ کی غیر ہوں، میں نے اگر کہیں تھوڑی دیر کے لیے ملازمت کر لی ہے تو اس میں حرج ہی کیا ہے؟ بہت اچھے لوگ ہیں، جس لڑکی کو میں موسیقی کی تعلیم دیتی ہوں بہت پیاری اور ذہین ہے۔ یہ سن کر محمود خاموش ہو گیا، اس نے مزید گفتگو نہ کی۔ دوسرے ہفتے کے بعد وہ 25 روپے لے کر آیا اور اپنی بیوی سے کہا، میں نے آج اپنی ایک تصویر بیچی ہے، خریدار نے اسے بہت پسند کیا لیکن خسیس تھا، صرف 25 روپے دیے۔ اب امید ہے کہ میری تصویروں کے لیے مارکیٹ چل نکلے گی۔ جمیلہ مسکرائی، تو پھر کافی امیر آدمی ہو جائیں گے۔ محمود نے اس سے کہا، جب میری تصویریں بکنا شروع ہو جائیں گی تو میں تمہیں ٹیوشن نہیں کرنے دوں گا۔ جمیلہ نے اپنے خاوند کی ٹائی کی گرہیں درست کی اور بڑے پیار سے کہا، آپ میرے مالک ہیں، جو بھی حکم دیں گے مجھے تسلیم ہوگا۔ دونوں بہت خوش تھے، اس لیے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محمود نے جمیلہ سے کہا، اب تم کچھ فکر نہ کرو، میرا کام چل نکلا ہے، 4 تصویریں کل پرسوں تک بک جائیں گی اور اچھے دام وصول ہو جائیں گے، پھر تم اپنی موسیقی کی تعلیم جاری رکھ سکو گی۔ ایک دن جمیلہ جب شام کو گھر آئی تو اس کے سر کے بالوں میں دھنکی ہوئی روئی کا غبار اس طرح جمع تھا جیسے کسی ادھیڑ عمر آدمی کی داڑھی میں سفید بال۔ محمود نے اس سے استفسار کیا، یہ تم نے اپنے بالوں کی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ موسیقی سکھانے جاتی ہو یا کسی جنگ فیکٹری میں کام کرتی ہو؟ جمیلہ نے، جو محمود کی نئی رضائی کی پرانی روئی کو دھنک رہی تھی، مسکرا کر کہا، ہم آرٹسٹ لوگ ہیں، ہمیں کسی بات کا ہوش بھی نہیں رہتا۔ محمود نے حقے کی نئے منہ میں لے کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور کہا، ہوش واقعی نہیں رہتا۔ جمیلہ نے محمود کے بالوں میں اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنی شروع کی، یہ دھنکی ہوئی روئی کا غبار آپ کے سر میں کیسے آ گیا؟ محمود نے حقے کا ایک کش لگایا، جیسے کہ تمہارے سر میں موجود ہے، ہم دونوں ایک ہی جنگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، صرف آرٹ کی خاطر۔